کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا پھر ہم ان صالحین انبیاء کرام کے نقش قدم پر اپنے اور رسولوں کو بھیجنے لگے. ہم نے بھیجا اور وقفینا بعیسی ابن مریم اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا. وآتیناہ الانجیل اور ہم نے زندگی گزارنے کے لیے کتاب ہدایت انجیل کو انہیں عطا کیا. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی شفقت و ترحم کو ڈال دیا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا اور وہ رہبانیت جس کو انہوں نے دین پر عمل کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر انہوں نے دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا. فما رعوها حق رعایتها لیکن انہوں نے اس کے رعایت کی حق کی طرح اس کا لحاظ نہیں کیا. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم تو ہم نے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو ان کا اجر دے دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اس کی رسول پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور تمہارے لیے ایک مخصوص نور بنا دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور غلطی ہو گئی تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ ان کو یقین ہو جائے اس پر
کہ نہیں قادر ہیں وہ لوگ اللہ کے فضل میں سے کسی پر، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کا فضل اللہ کے قبضے میں ہے، تاکہ اہل کتاب اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ کے فضل میں سے کسی پر انہیں قدرت نہیں، سارا فضل اللہ کے قبضے میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت عظیم الشان فضل والے ہیں۔ سورۃ الحدید کی یہ چند آیتیں ہیں جس کا ترجمہ کیا گیا، تلاوت کی گئی، اور اسی پر سورہ حدید ختم بھی ہو گئی اور 27 مبارک بھی ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھی، تلاوت کی، ترجمہ کیا، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے ہدایت کی روشنی مدھم پڑنے لگی تو ہم دوسرے رسولوں کو بھی ہدایت کی روشنی کے لیے بھیجتے رہے، اور ہدایت کی روشنی عمل کے ذریعے جلتی رہتی ہے۔ عمل اگر کم پڑ گیا تو ہدایت کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے مستقل عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ میں ایک عمل ایسا رکھا ہے جو کبھی معاف نہیں، وہ عمل ہے نماز کا۔ نماز کا عمل یہ کبھی بھی معاف نہیں۔ سفر آپ کر رہے ہیں، کم تو ہو جائے گا کہ آپ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ 48 میل کی دوری پر جا رہے ہیں، 72 کلومیٹر کے قریب، تو مسافر ہو گئے، شرعی مسافر ہیں۔ نماز بالکل معاف ہے ایسا نہیں، کم ہو جائے گا لیکن معاف نہیں۔ ایسے ہی بیمار ہیں، کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اب ایمان کی روشنی اور ہدایت کی روشنی کا چراغ روشن رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اعمال مسلسل کیے جائیں۔ ان اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، جو ہماری ایمان کی روشنی کو جلائے رہتا ہے۔ ایمان کا مضبوط رکھنا، ایمان کی چراغ میں تیل کا موجود رکھنا، یہ نماز کا کام ہے۔ بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ نماز جو ہے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ چنانچہ کرسی پہ نماز پڑھنے کے لیے مفتی تقی صاحب عثمانی منتظر نے باقاعدہ نماز پڑھ کر کے بتایا کہ اگر آدمی سجدہ نہیں کر پاتا زمین پہ اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو جو ہے رکوع سجدہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو ہم نے نیت باندھی، اللہ اکبر، اب اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سلام، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی سورت ملائی، بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہر سورت کے ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے ہم رکوع میں جائیں گے۔ تو بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہاتھ رکھ لیں گے اور اللہ اکبر کر کے تھوڑا جھک جائیں گے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھ کر سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا اور جھکیں گے اور ہاتھ یہیں رہے گا، ہاتھ وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ سجدہ کرنے کے لیے رکوع سے تھوڑا مقدار جھکنے کی بڑھا دیں گے، بس یہ سجدہ ہو گیا۔ اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے، ہم لوگ اپنے طور پہ قیاس کرتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں کہ سجدہ ہے تو یہ ایسے ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور ایسے جو ہے فرض کے طور پہ سجدہ کرتے ہیں، اسے زمین و مان لیتے ہیں زمین ہے، تو یہ ہاتھ بھی نہیں بڑھانا ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں جھکنا ہے،
بلکہ یہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے، اسی طرح تھوڑا سا اور زیادہ جھک کے یہ سجدہ ہوگی۔ بیٹھنے کی حالت میں زمین پہ بیٹھے ہوئے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے جب تک آدمی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکے تو نماز ایسے پڑھنا چاہیے، اور نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ چہار زانوں بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بیٹھے کرسی پہ بیٹھنے سے افضل ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، تو اس میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا۔ اب یہ ہے رکوع کے بعد سجدے میں جا سکتا ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ وہ رکوع اس نے کیا، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلا جائے، ہاتھ رکھ کر کے اپنا سجدہ کرے۔ لیکن بہت سارے لوگ سجدے میں نہیں جا پاتے، سجدہ مضر ہے ان کے لیے، بیماری کی وجہ سے، تو جھوٹوں سے ہاتھ بڑھا کے تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہی پر جو ہے ہاتھ رکھ کر کے تھوڑا سا جھک جائیں گے اور سجدہ ہو جائے گا۔ تو یہ نماز کا طریقہ یہ منقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایک ایک سنتیں ہم کو سیکھتے رہنا ہے۔ تو جو ایمان بڑھتا ہے وہ اعمال مسلسل کرتے رہنے سے ایمان بڑھتا رہتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، اسٹرانگ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے آثار، اس کا نتیجہ، اس کی برکتیں بڑھتی رہتی ہیں وہ اعمال سے۔ تو اور عمل چھوڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو نہیں چھوڑنے دیا ہے، نماز فرض ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی بھر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے اور اس کا ثواب جو بنتا ہے اتنا بنے گا، تو جتنا بھی ثواب بنتا ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں نفل نماز پڑھنے کا زندگی بھر، وہ ثواب فرض نماز سے کم ہی رہتا ہے۔ فرض نماز کی امپورٹنس ہم لوگ نہیں جانتے، فرض نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے، وہ 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو، جو فرض نماز ہے، فرض نماز کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ زندگی بھر کوئی نفل نماز پڑھتا رہے تو اتنا ثواب نہیں پائے، لیکن اس کی امپورٹنس کو کھو دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو سنتیں ہماری ہیں، نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ہر نماز کے بعد سنت نہیں ہے، فجر کے بعد نہیں سنت ہے، عصر کے بعد نہیں ہے سنت، اور جو نماز کے بعد سنتیں ہیں، عشاء کے بعد سنت ہے، مغرب کے بعد سنت ہے، ایسے ہی ظہر کے بعد سنت ہے۔ تو جو سنتیں ہیں تو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ وہ سنتوں میں زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، یہ سنتیں پرسکرائبڈ بائی پروفٹ، حضور کے ذریعے بتائی ہوئی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اب حضور ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی طبیعت سے نہیں بتاتے، جب تک کہ اللہ نہ بولے، جو اللہ بولتے وہی بولتے ہیں، گفتہ ہے وہ گفتہ ہے، اللہ بہت گرج از خلقوں میں عبداللہ بہت، ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، خلقوں اور حلق اور زبان اگرچہ محمد کی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو سنتیں ہیں نماز کے بعد، تو کتابوں میں آتا ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ جتنی دعائیں فرض نماز کے بعد پڑھنے کے لیے ہیں اتنے ہی پڑھنا چاہیے، اس کے بعد تاخیر کریں گے تو مکروہ ہے۔ مغرب کی نماز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد تم یہ نہ چھوڑنا یہ دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پڑھ لیجیے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا کہ چوتھا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جتنا دیر لگتی ہے وہ اتنے ہی دیر کرنا ہے، اس سے زیادہ دیر کرنا مکروہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کی نیت بیچاروں کی اچھی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نیت ایسا نہیں کہ خراب نہیں، بہت سارا ذکر کرتے رہتے ہیں، اتنا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ سنت پڑھ کے سب چلے جاتے ہیں، ابھی وہ اپنے ذکر ہی میں لگے، لیکن اب وہ ٹھکانے کی چیز نہیں ہوئی۔ حضور کے خلاف جو طریقہ اپنایا جائے گا چاہے وہ کتنا بہتر ہو وہ بہتر نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی سنت، آپ کا منقول عمل وہی جو ہے طریقہ دین ہے۔ اب یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم تو بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ
سنت کے خلاف ہو رہا ہے. خلاف پیغمبر کثیر مزید کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید. اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف جو بھی راستہ اپنائے گا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ چیزیں بھی ہم لوگوں کو, ہم ایک مخلص ہیں, ممکن ہے اللہ تعالیٰ اجر دے دے, لیکن جو فقہ ہے, جو طریقہ ہے کہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں, اس کی بے برکتی, اس کی نابرکتی اور اس کی نحوست تو آئے گی. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ سنت جو ہے نماز کے, فرض نماز کے بعد اور سنت کے بعد تھوڑی موڑی دعائیں پڑھ کے فوراً سنت شروع کر دینا چاہیے. سنت اور نفل یہ اللہ کے رسول کی طرف سے, لہذا جتنے اذکار ہم کریں گے کتابوں میں بھلے سے اس کا بہت زیادہ ثواب لکھا ہو اور وہ ثواب بھی مقبول ہے, لیکن اس سنت کا ثواب ان تمام ثوابوں سے بڑھا ہوا ہے, لیکن اس کو آدمی نہیں جانتا. اللہ کے رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, فلہ اجر شہید. جو اس زمانے میں جب سنت کا جنازہ نکل رہا ہو, جب لوگوں نے دین کو طاق پر رکھ دیا ہو, اس زمانے میں جو میری سنت پر مضبوطی سے عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. اب 100 شہیدوں کا ثواب یہی مل رہا ہے, اور غزہ میں لاکھوں بچے مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. وہ ہم کو اللہ تعالیٰ وہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم کو جماعتوں میں نکل کر, مسجدوں میں جا کر, خانقاہوں میں جا کر کے سنتیں سیکھ کر عمل کر لیں. ہم کمزور لوگ ہیں, اللہ نے ہمیں ادھر پیدا کیا ہے تو ادھر بھی پیدا کر سکتے تھے, اور ہم کو بھی اسی طرح رہنا پڑتا. جیسے افطاری ہے, روزہ ہے, ایک ہاتھ میں افطاری ہے, ایک آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے اور ایک آنکھ سے خون بہ رہا ہے, اور وہ دین پر قائم ہے کہ دیکھو سن لو ہم ایک لقمے کے بھی محتاج ہیں, لیکن ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. غزہ کا بچہ, غزہ کا مسلمان اس طرح مضبوط دل کا ہے, بچہ ہے وہ, روزہ بھی ہے, افطاری بھی, وہ کہیں سے اللہ نے بھیجا ہے, ان کے پاس تو کمانے کا بھی کچھ نہیں, اور آنکھوں سے آنسو, ان کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہیں, اور ادھر زخم لگا ہوا ہے, خون کے قطرات بہ رہے ہیں, وہ ایمان پر مضبوط جمے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو ذرا سا ٹیڑھا میڑھا ہو جائے نماز چھوڑ دیے, جماعتیں آتی ہیں, چلتی رہتی چلا, اور اس کے بعد پھر یہاں سے گئے تو سب کام بالائے طاقت رکھ دیا, بس ہم تو بہت مضبوط ہو گئے. مضبوط کا مطلب ہے استقیم. اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا مجھے ایسا کام بتا دیجئے کہ میں بس کرتا رہا, وہ چھوٹا بھی ہونا چاہیے. تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں ایمان لے آیا, اور پھر اس میں جم جاؤ. جمنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, استقامت جمے رہے. جو پابندی ہماری جو ہے جماعتوں میں رہتی ہے, جو پابندی ہماری رمضان کے مہینے میں رہتی ہے, جو پابندی خاص موسم میں رہتی ہے, وہ پابندی مستقل رہنا چاہیے. مستقل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے چراغ کو جلائے ہوئے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے کو کہہ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, ایمان کو بچائے رکھنا. دیکھو مرنا تو مومن ہو کر مرنا. ادھر 1 کروڑ روپیہ تم کو مل رہا ہے کہ دین چھوڑ دو, ہماری بچیاں ہیں یہ دین چھوڑ دو, تمہاری شادی سے کرا دیں گے, تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا, دین چھوڑ دو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مسلمانوں سن لو, آگ میں کود جانا لیکن ایمان کو مت چھوڑنا. آج ہو رہا ہے اسکول میں بچیاں جا رہی ہیں, بچے جا رہے ہیں, ان کو بہکا دیا جا رہا ہے, ان کا ایمان متزلزل ہو جا رہا ہے, اور کتنے مرتد ہونے کے واقعات ہو رہے ہیں. مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, بچے مرتد ہو رہے ہیں. ان کی خبر ہمیں کو لینا ہے. خبر کیسے لیں گے؟ عمل پر استقامت ہو تو ایمان بڑھے گا, عمل مضبوط ہو تو ایمان بڑھے گا, اور وہ بھی عمل جو سنت کے مطابق ہو, سنت کے طریقے پر ہو. سنت کے طریقے پہ عمل کیسے؟ قربانی آ رہی ہے, قربانی اپنے جانور خریدا, اور قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی دن ذبح کر دیا, بسم اللہ اللہ اکبر, اور اتنے کرنا ہے. مال اللہ نے دیا تھا, اللہ کے راستے میں ہم نے قربان کر دیا, اتنا ہی ہم نے کیا. یہ ہے سنت طریقہ. اس میں کیا ہے؟ جانور کے بدن پہ جتنے بال ہیں اس کو صبح سے لے کے شام تک بیٹھ کے گنیے, گنتے رہ جائیں گے, سورج ڈوب جائے گا, لیکن بال کا گننا ختم نہیں ہوگا. اتنی نیکیاں چند منٹ میں ملتی ہیں. یہی سنت طریقہ ہے.
اب ہم اس کو چھوڑ کر کے یہ قربانی نہیں کریں گے، اس میں بہت سارا گوشت چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اپنا دماغ لگا کر کے اتنے پیسے ہم فلاں جگہ جو ہے پانی کے لیے نل لگوا دیتے ہیں، ٹنکی لگوا دیتے ہیں۔ ارے تم خدا ہو، جو خدا نے حکم دیا اس کو فالو کرو، تم اپنے سے شریعت مت بناؤ، اپنے سے قانون مت بناؤ۔ یہاں چند منٹ میں جو 14,000 15,000 کا مال خرچ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے، اس میں تم کو جانور کے جسم میں جتنا مال ہے اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور جو تم اپنے سے دماغ گڑھتے ہو دماغ سے کہ اتنا پیسہ سب کو قربانی کرنے کی ضرورت ہے، تم ہو خدا، تم اپنے من سے اللہ کو مشورہ دے رہے ہو۔ اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اور اس میں کچھ قطر بے وقت نہیں، اسی دین پہ استحکام کے لیے مدرسے چل رہے ہیں، علم دیا جا رہا ہے، مسجدیں ہیں اس میں تعلیم ہو رہی ہے، جماعتیں چل رہی ہیں، اور پورا جو ہے یہی نہیں ایب روڈ باہر بھی جاتی ہیں جماعتیں، اسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے، اس میں کسی طرح سے قطر بے وقت کرنے کے لیے نہیں، جو چیزیں جیسے ہیں سب نبی نے بتا دیا۔ جانور 1 سال کا ہونا چاہیے، بکری بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اس میں لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر جانور بکری بکرا آج پیدا ہوا بقرعید کے دوسرے دن 11 ذی الحجہ، اور اگلے سال ہم 10 ذی الحجہ کو اس کی قربانی کریں، جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ عبادت ہے، یہ عبادت میں اپنے من سے کچھ نہیں کر سکتے۔ عبادت کا مطلب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، عبادت کا مطلب غلامی کا اظہار۔ غلام کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے، اپنا ملازم ہوتا جو غلام نہیں ہوتا، وہ تو ذرا سا جھگڑا ہوا استعفیٰ منہ پہ مار کے چلا جائے گا۔ ہم استعفیٰ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ دے اللہ ہم آپ کے غلام نہیں رہیں گے، ہم اگر کہہ دیں اللہ ہم آپ کے بندے نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے بندے مت رہو، میری زمین خالی کر دو، میری زمین پہ چلنا نہیں آج سے، میرے آسمان کے نیچے رہنا نہیں آج سے، فَانْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین جو میرا ہے اس کے دائرے سے نکل کے باہر جاؤ۔ اگر تم کو استعفیٰ دینا ہے غلامی سے، بندگی سے استعفیٰ دینا ہے تو دو، یہاں استعفیٰ بھی نہیں دے سکتے۔ خدا کی غلامی میں خدا کی ہوا پینا ہے، خدا کی ہوا میں سانس لینا ہے، خدا کی زمین پہ چلنا ہے، خدا کی غذائیں کھانا ہے، جو پروویژنس طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اور غلام بن کے رہنا۔ آپ صرف یہ کرنا ہے، یا تو مجبوراً خدا کے غلام رہو یا اختیار رہو۔ دنیا میں جتنے بندے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ مجبوراً اللہ کے بندے، مجبوراً، اور ہم اختیاری طور پہ ہم نے پیش کیا، اے اللہ ہم آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے سامنے پیشانی ٹیکتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، there is no God but Allah, محمد is the messenger of Allah۔ اے اللہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی خدا ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اپنی طبیعت سے، اختیار سے ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، اختیار، اور دوسرے لوگ مجبوراً ہر آدمی کسی بھی کافر کو کہہ دو آؤ ادھر، تم اللہ کے غلام نہیں ہو تو آؤ ادھر، کھڑے ہو جاؤ، کھڑا کر دیجیے اس کو، کہ ایک پاؤں اٹھاؤ، ایک پاؤں اٹھا لیا، اور اس کے بعد کہو کہ دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ، یہ پاؤں اٹھا ہی نہیں، دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ، کودنا نہیں، ایسے اٹھاؤ جیسے پہلا اٹھایا ہے۔ پتہ چلا کہ خدا کے بندے ہو، غلام ہو، نہیں اٹھا سکتے دوسرا پاؤں، 1 کروڑ روپے دے کے اٹھاؤ، اٹھانا چاہے گا، دوسرے کو باندھ دو، نیچے رکھنے مت دو۔ تو اس طرح اللہ نے اضطرارا سب کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ انگلی میں درد ہو رہا ہے، انگلی میں درد ہو رہا ہے، اب غیر مسلم بندہ ہے، کافر بندہ، اللہ کو نہیں مانتا، اس سے کہو کہ تم خدا کے غلام اگر نہیں ہو تو اس درد کو ختم کر دو، درد کو دباؤ، ختم کرو، ختم، ایک درد انگلی کا نہیں ختم کر سکتے۔ اور جو مسلم بندہ ہے وہ اس وقت اللہ آپ درد دیں، آپ آرام دیں، سب آپ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، 2 ہی حالت رہتی ہے مومن کی یا ہر آدمی کی، کہ یا تو آرام ہے یا مصیبت ہے۔
مصیبت ہے تو اس میں اللہ کے حوالے کرے، صبر کرے، اللہ آپ نے دیا ہے، اور آرام ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ نے دیا، جب چاہے تو چھین لے، آپ کی مرضی۔ تو دونوں شکلوں میں اگر صبر کرتا ہے تو صبر والے کو بھی جنت، شکر کرتا ہے تو شکر والے کو بھی جنت۔ البتہ صبر اور شکر میں فرق ہے، کون زیادہ بڑھا ہوا ہے؟ مفسرین دونوں طرف گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والا بڑھا ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں شکر کرنے والا بڑھا ہوا ہے۔ تو بزرگان دین میں اکابر علماء دیوبند میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے پوچھا کہ حضرت کتابیں بہت پڑھتا ہوں، کتابوں میں اتنی دلیلیں لکھی ہوئی ہیں کہ صبر بڑھا ہوا ہے، افضل ہے شکر سے، پھر پڑھتا ہوں تو شکر کے بارے میں لکھا ہے اتنی دلیلیں ہیں کہ شکر بڑھا ہوا ہے صبر سے، تو کون افضل ہے؟ شکر زیادہ کرنا افضل ہے یا صبر کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سب کی دلیلیں اپنے اپنے اعتبار سے صحیح ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ اگر شکر کرو گے تو بھی اللہ کے حکم سے اس میں بھی ثواب ملے گا، مصیبت ہے صبر کرو گے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، لیکن صبر جو ہے یہ افضل ہے، شکر سے زیادہ صبر افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو جس نعمت پر شکر کرو گے وہ نعمت اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ کوئی بھی نعمت آئی، کھانا آیا بہت لذیذ الحمدللہ، پانی آیا بہت میٹھا بہت ٹھنڈا الحمدللہ، تو وہ نعمت بڑھے گی۔ لیکن شکرتم لأزیدنکم، دلیل ہے یہ کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت بڑھائیں گے، تو جس نعمت پہ کرو گے وہ نعمت بڑھے گی۔ لیکن اگر صبر کرو گے تو جس کے پاس نعمتیں ہیں وہی تمہارے پاس آ جائے گا، صاحب نعمت ہی تم کو مل جائے گا، جتنی نعمتیں ہیں اللہ کے پاس وہ تمہارے پاس آ جائیں گی۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صاحب نعمت اللہ کے پاس سب نعمتیں ہیں وہی صبر کرنے والے کے ساتھ ہو جائے گا، لہذا صبر کرنا زیادہ افضل ہے۔ آج کے حالات ہیں، دیکھ لیجئے حالات حاضرہ میں کیسے کیسے چل رہے ہیں، یہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ہے طرح طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں، اس میں جو ہے اس انداز کے قانون ہیں کہ کسی بھی مسجد کی زمین، مدرسے کی زمین پہ کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا اور کسی نے دعویٰ کر دیا تو کلکٹر جو ہوگا اس کے پاس آخری فیصلہ ہوگا، اس نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو مسجد کو بلڈوز کر دیں گے، مدرسے کو بلڈوز کر دیں گے، جو قانون ہے وہ ہے۔ بقیہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، لہذا قرآن اپنے احکام کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اگر حفاظت میں نہ رہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، 12-13 لوگ آپ کا گھر گھیر لیے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں، اور اللہ کے رسول باہر نکلتے ہیں، سب کی نظریں نیچی، اور اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، ایک مٹھی لے کر کے سورہ یاسین پڑھ کر کے ڈال دیتے ہیں، ان کے سروں پہ پڑ جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی گرد اور کوئی جو ہے ہم کو جو ہے مٹھی میں جو ہے کنکر وغیرہ بھر کے، دھول وغیرہ بھر کے ہمارے سر پہ پھینک رہا ہے، اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین، یہ ایمان خدا کی حفاظت کے ساتھ چل رہا ہے، لہذا خدا کی حفاظت ہی کے اوپر ہم کو یقین رکھنا ہے، اور خدا کی حفاظت میں جب یقین رہیں گے تو بقدر مشقت اللہ رب العزت ہم کو اجر دیتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عیسائیوں کا ذکر کیا ہے کہ عیسائی یہودیوں کے مقابل میں نرم دل ہے، چنانچہ جب مکہ سے حبشہ گئے تو وہاں عیسائی بادشاہ نجاشی تھا، ان لوگوں نے شکایت کیا کہ ہمارے غلام بھاگ کے آئے ہیں، تو حضرت جعفر طیار نے تقریر پیش کیا نجاشی بادشاہ کے سامنے اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے سنائی، تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہماری عیسائیت اور تمہارا یہ مذہب اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اور تمہارا یہ کہنا کہ بالکل اللہ کے بندے ہیں، جیسے آپ نے آیت پڑھی اس میں ذرا بھی تن
کا برابر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زائد نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں وہ، تم نے صحیح کہا۔ تو وہ نرمی وہاں پتہ چلی، وہی نرمی یہاں بتا رہے ہیں کہ جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں، عیسائی یہودیوں کے مقابلے میں نرم، مقابل میں نرم۔ اب اس کے بعد اسی کو کہا کہ اللہ نے ان کو نرم بنایا ہے۔ چنانچہ پھر وہی حبشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 30 لوگوں کا وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا، اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں ملا۔ مدینے میں آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سمجھایا، دین سمجھایا تو سب کے سب 30 کی 30 مسلمان ہو گئے اور رونے لگے سب۔ اب جیسے پورے مدینے میں 3 طرح کے یہودی تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ یہودی تھے، وہ بھی اہل کتاب، یہ بھی اہل کتاب۔ حضور سے ملنے جیسے گاؤں ہے، ملنے آئے اگر 10 12 15 لوگ 25 لوگ تو پورا گاؤں دیکھے گا کہ وہ ملنے گئے ہیں، دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی میں ملاقات کے بعد جب باہر نکلے تو یہودیوں نے کہا نہیں کیا ہوا، تو ہم تو مسلمان ہو گئے، تو تانا دینے لگے، نالائق کہیں کہ توریت کو چھوڑ دیا، انجیل کو چھوڑ دیا، اتنی اچھی کتاب، تانا دینے لگے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم حضور پر ایمان لا چکے ہیں، ہمارے دل میں ایمان جاگزی ہو چکا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جب وہ اللہ کے رسول پر نازل ہوئی آیتیں اللہ کے رسول کی زبانی سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے اور ایمان کا فوارہ بہتا ہے۔ اور انہوں نے کہا مما عرفوا من الحق، جو حق ہم نے پہچان لیا، جو انہوں نے پہچان لیا، اب اس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اللہم ادخلنا مع الصالحین مع المؤمنین مع المحسنین، اے اللہ ہم کو نیکوکاروں کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا۔ تو یہ ان کے اندر نرمی ہے۔ ابھی کیا ہے، ابھی حالات حاضرہ میں عیسائی اور یہودی سب مل کر کے اسلام کا قلاقمہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں میں جانی دشمنی ہے، اس کے باوجود وہ ایک ہو کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اور زیادہ ایمان پختہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان پہ اور محنت کرنی چاہیے، چیزوں کو اور زیادہ سیکھنا چاہیے۔ یہ مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے نکل کر کے جو دین 1446 سال بعد بھی اپنی اصلی شکل میں ہے، اس کے تمام احکام کو سیکھ کر کے اس میں عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قربانی کا موسم آ رہا ہے تو قربانی کے حالات آئیں گے، قربانیاں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، بڑے جانور کی کرنا ہے چھوٹے جانور کی کرنا، حالات آئیں گے، لیکن ہر مرتبہ حالات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ایمان والا اپنی قربانی کے وجوب سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ بڑا جانور نہیں، چھوٹا جانور، اور بڑے جانور جس کی حکومت کی طرف سے اجازت ہے وہ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے آدمی اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس 50,000 روپے ہیں تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، 50,000 روپے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 50,000 روپے ہو رہی ہے، کیونکہ 1,00,000 روپے میں مل رہی ہے 1 کلو چاندی، تو یہ 52.5 تولہ چاندی تھوڑا آدھا کلو کے قریب ہے، تھوڑا اس سے زائد ہے، تو اس لیے 52-55,000 روپے جس کے پاس ہے۔ اور اگر اپنے پاس 20,000 روپے ہیں اور ضرورت سے زائد گھر میں سامان ہے 35,000 کے برابر، تو بھی قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے جو مال ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کا دن آیا 10 ذی الحجہ، آج ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ میں ہمارا پیسہ، کوئی قرض ورض نہیں، ہمارا پیسہ 60,000 روپے اکاؤنٹ میں موجود ہے، ہمارے ذمہ قربانی واجب ہے۔ ایسا کتنے لوگ ہیں ان کا اپنا رہتا ہے، جو گھروں سے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اور اپنے رشتہ داروں سے، چچا سے، بھائی سے بتائے نہیں رہتے، لیکن اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور۔ اس لیے یہ مسئلہ جان کر کے اپنے کو کہیں بھی بڑے جانور میں حصہ لے کر کے قربانی سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ جیسے قربانی، جیسے فطر کی نماز واجب ہے، ایسے قربانی واجب ہے۔ اور ابھی ہم نے عرض کیا کہ زندگی بھر نوافل پڑھتے رہیے، اس کا جتنا ثواب بنتا ہے اس سے زیادہ ثواب فرض اور واجب ہے۔ فرض اور واجب دونوں عمل میں برابر ہیں، ان کا ثواب برابر ہے، لیکن اعتقاد میں فرق ہے، تو عمل میں دونوں برابر ہیں۔ اس وجہ سے واجب معاف نہیں ہے۔ قصر کرنا ہے اگر ہم کو تو 4 رکعت عشاء کی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، اور وطر کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ ایک صاحب مسئلہ بتانے لگے کہ
جب کہیں پڑھا ہوا نہیں رہتا تو اپنے سے ایسا مسئلہ بتانے لگتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قرآن اور حدیث کی آیتوں کا اور حدیث کی یہ متن کا جسٹ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے مسئلہ، یعنی وہ حدیث ہی ہے، وہ قرآن ہی ہے، وہ مسئلہ کوئی الگ سے نہیں رہتا۔ تو قرآن کی جیسے آیت ہم کو کوئی لکھنا تو اس کے اوپر عنوان لکھ دیا، وہی عنوان اندر آیت میں موجود رہتا ہے۔ حدیث ہے، اوپر عنوان لکھ دیا تو عنوان جو ہے اندر حدیث میں موجود ہے، اسی کو مسئلہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، اس موجود پر ہم کو عمل کرنا ہے، اور اس طریقے سے عمل کرنا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا، کیونکہ علماء کرام کا، مفتیان کرام کا، مستنبطین کا، یستنبطون قرآن شریف میں ہے، وہ لوگ مسئلے نکالتے ہیں، قرآن سے حدیث سے مسئلے نکالتے ہیں، تو ان مسئلے کے نکالے ہوئے کو ہم کو اس پر پوری طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت اتنا اجر دیں گے کہ بعض مرتبہ اس کا اجر جو ہے ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے کتنا زیادہ اجر ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت قربانی کرنے کے ذریعے، وجوب کے ذریعے، فرائض پر عمل کرنے کے ذریعے، سنت موقعہ پہ عمل کرنے کے ذریعے، اور اللہ رب العزت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ذریعے دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت، یہ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ مسئلہ بزرگوں نے نکالا ہے، وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا 40 دن ہوتا نہیں۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کب تک پائی جا سکتی ہے، تکبیر اولیٰ پانے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ تکبیر اللہ اکبر کہا، امام صاحب نے وہاں موجود تھی تو تکبیر اولیٰ پا گئی، اور اگر دیر میں پہنچے تو تکبیر اولیٰ گئی، ایسا نہیں ہے، اس میں 4 شکل ہیں۔ ایک یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہی کہ امام صاحب نے تکبیر اولیٰ کہی، اللہ اکبر کہا تو اس وقت ہم موجود تھے تو تکبیر اولیٰ ہم پا گئے۔ دوسری یہ ہے کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دی تب ہم پہنچے تو بھی تکبیر اولیٰ ہم پا گئے۔ اور تیسری یہ ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ ختم کر دیا، سورت شروع کر دیا تب پہنچے، تب بھی ہم نے تکبیر اولیٰ پا لی، ہمیں تکبیر اولیٰ مل گئی۔ چوتھی یہ ہے کہ امام صاحب نے رکوع کر دیا اور ہم پہنچ گئے، رکوع میں ہم کو امام صاحب مل گئے، تب بھی تکبیر اولیٰ مل گئی۔ یہ 4 شکل، یہ ہم لوگ سبھی لوگ جو کہیں بھی مسافر نہیں ہیں وہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ جماعتیں تو خاص طور پر اہتمام کر سکتی ہیں کیونکہ جماعتیں تو مسجد ہی میں رہتی ہیں، اور بقیہ لوگ جو اپنی جگہ پہ ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہوئے مستقل جو ہے ان کو کہیں جانا نہیں، کہیں سفر نہیں ہے، تو 40 دن اہتمام کر کے اپنے اللہ سے کہہ سکتے، دعا کر سکتے ہیں، اللہ ہم نے آپ کے لیے، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو ہم نے نہیں بتایا، آپ کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، ہمیں آپ کے نبی کے ذریعے بشارت ملی ہے کہ جنت، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کی سند گویا کہ اس کو مل جاتی ہے۔ آپ کے نبی نے فرمایا ہے، نبی جھوٹے نہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی سچائی ہی کو نبی بولتے ہیں، کیونکہ اپنے من سے، اپنی طبیعت سے کچھ بولتے نہیں۔ یہ ہم کہہ کر کے اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بھی ہم حل کروا سکتے ہیں۔ اس لیے جو قربانی کے ایام آ رہے ہیں، ان قربانی کے ایام میں ہم اچھی طریقے سے دل کھول کر کے قربانیاں کریں۔ اللہ کے رسول نے 100 قربانی کی، 100 اونٹ کی قربانی کی، اس میں سے ایک اونٹ میں سے ایک حصہ اپنی طرف سے کیا، اور بقیہ تمام 99 اونٹوں کو ان کے 7 حصے ہوتے ہیں، سب کی قربانی پوری امت کی طرف سے کیا۔ تو پھر امت کی طرف سے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کا ایک ایک حصہ ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ سب کو کرنے کے بعد اس کا ثواب پوری امت کو بخش دیا۔ جو لوگ ثواب کے بخشنے کے قائل نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے سننا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے۔ یہاں پہ ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے کہ ہم بیان کرنے لگ رہا ہماری کچھ غلطی کیا ہو گئی، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ کو اچھا لگ رہا ہے سر نیچے کر لیجیے، کسی کو دیکھ کر کے ہنس رہے تو لگ رہا ہے کہ ہم سے کوئی غلط بات ہو رہی ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ جماعتوں میں یہ سب جو ہے سکھانا چاہیے، یہ سب ادب کے خلاف ہے، اور
اور ادب نبی نے ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا تو بہت اچھا ادب سکھایا. تو ادب میں یہ ہے یا تو بتایا نہیں جاتا کتاب پڑھنے والے کو دیکھیے، تو کتاب پڑھنے والا کتاب سنانے والا اس کو دیکھیے. ادھر ادھر دیکھیں گے تو ہنسی آئے گی اور ہم کو سمجھ میں آئے گا کچھ غلط ہو گیا، کیا مسئلہ، کیوں ہنس رہے ہیں، کیا ہنس رہے ہیں، اور مضمون ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مسئلہ غلط ہو گیا تو ہمیشہ ویسے عمل کرتے رہے، تو غلط ہو گیا تو پھر اور ذمہ دار کون ہے؟ تو اس وجہ سے اس کے آداب بھی سیکھیے. آپ سارے آداب نبی نے سکھائے ہیں، سنت طریقہ ہے، ان کو جو ہے سیکھیے. اب آپ سامنے ادھر دیکھ رہے ہیں ہنس رہے ہیں، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں تو آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، ادھر ہنس رہے ہیں تو میں کیا بیان کروں گا؟ تو اس وجہ سے آپ ہی کی برکت سے تو یہ مضمون آ رہا ہے، وہ آپ ہی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو ساری برکت ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے آداب مجلس میں یہ ہے کہ کتاب پڑھنے والے کو، بیان کرنے والے کو دیکھا جائے نا تو سر نیچے کر کے رہا جائے، ادھر ادھر نہیں جھانکا جائے. کوئی امیر صاحب ہے تو بتا دیں لوگوں کو، جو امیر صاحب ہیں یہ سکھا دیں آداب، کہ آداب سکھائیں. آداب کے لحاظ سے اللہ نے باقاعدہ قرآن اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. آگے مت بڑھو کا مطلب یہ ہے ان کی آواز جتنی ہے ان سے اور 10 پوائنٹ ہے تو آپ کی آواز 9 پوائنٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس آدم میں یہ ہے کہ باپ کی آواز سے 9 پوائنٹ تمہاری آواز ہوگا، 10 پوائنٹ ہے. باپ کا بھی ادب اس میں ہے، استاد کا بھی ادب اس میں ہے، عالم کا بھی ادب ہے، امیر کا بھی اس میں ادب ہے، سب اسی آیت میں ادب ہے. ان آداب کو باقاعدہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں آداب کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتیں باقاعدہ اتاری ہیں. بہرحال یہ بات ہو رہی تھی کہ آگے قربانی کا موسم آ رہا ہے، اس قربانی کے موسم میں دل کھول کر کے قربانیاں پیش کریں. اللہ کے رسول نے پوری امت کی طرف سے قربانی پیش کی ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ثواب دوسرے کو نہیں پہنچتا. یہاں دیکھیے اللہ کے رسول پورا 99 اونٹ کو پورا ثواب پہنچا دے رہے ہیں. لہٰذا ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانیاں پیش کریں اور قربانیوں کا ثواب اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچائیں. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام پہ قربانی ہوگی، جو اس دنیا میں موجود ہے ان کے نام پہ قربانی ہوگی، سب کی طرف سے قربانی ہوگی. ہاں جو نظر مانی، منت مان لیا ہم نے، اس کی قربانی کریں گے تو اس کا گوشت فقیر لوگ صرف کھائیں گے، غریب لوگ کھائیں گے اور سب لوگ نہیں کھا سکتے. اور جو قربانی میت کی طرف سے کرے، اپنے گھر کی طرف سے کرے، اپنی طرف سے کرے، اس کا گوشت سب لوگ کھا سکتے ہیں. اور اس کا جو ہے 3 حصہ کریں گے، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ اپنا اور ایک حصہ جو ہے رشتہ داروں کا. اس طرح 3 حصہ کریں گے اور چاہے تو سب حصہ اپنا رکھ سکتے ہیں. لیکن اس چاہت کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، غریبوں تک گوشت اس نہیں پہنچ پاتا. اور جو چمڑا ہے، چمڑے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چمڑے کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو چمڑے کو استعمال دباغت دے کر کے، نمک وغیرہ لگا کر اس کو سکھا کر کے، اس کو جو ہے کاٹ چھانٹ کر کے مسلح بنا کر کے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ چمڑے کو مسجد میں نہیں دے سکتے. چمڑے کو اس کا پیسہ خرچ کر کے، بیچ کر کے اس کو جو ہے غریب ہی کو صدقہ کرنا پڑے گا. اور مسجد جو ہے، مسجد کوئی آدمی نہیں ہے، مسکین فقیر نہیں ہے، اس لیے مسجد کو نہیں دیا جا سکتا. اور اس کے گوشت کو ہندوؤں کو بھی دے سکتے، مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت کافر اور مسلم دونوں کو دے سکتے ہیں. البتہ زکوٰۃ کافر اور مسلم دونوں کو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، صدقہ فطر صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں. یہ ساری حدود ہیں. یہ حدود کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کریں گے تو جو نوافل ہے اس سے زیادہ ثواب ہے اس میں. اس لیے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا